السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے چلاک بونا۔ ملک میں ایک بہت غریب بستی تھی جہاں ایک غریب کسان بھی رہتا تھا۔ اس کی ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ کسان اس کی شادی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا۔ ایک دن کسان کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اپنی بستی کے ایک آدمی سے کہا کہ میری بیٹی اتنی سمجھدار ہے کہ بھوسے کو سونے کی تاروں میں بدل سکتی ہے۔ کچھ دن میں یہ بات پورے ملک میں پھیل گئی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے بوڑھے کسان اور اس کی بیٹی کو دربار میں بلایا۔ بیچارے کسان نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی بیٹی حقیقت میں بھوسے کو سونے میں بدل نہیں سکتی، بلکہ اس نے یہ سب اس لیے کہا کہ بستی میں اس کی بیٹی کی سمجھداری کا ذکر چل نکلے اور اسے اچھا سا رشتہ مل جائے۔ بادشاہ نے کسان کی ایک نہ سنی اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے کسان کو واپس بھیج دیا اور اس کی بیٹی کو محل کے ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا جہاں ایک چرخہ اور بھوسے کا ڈھیر پڑا تھا۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ کل صبح تک بھوسے کو سونے کی تاروں میں بدل دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ واپس چلا گیا۔ لڑکی چرخے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بونا اندر داخل ہوا۔ اس نے لڑکی سے رونے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ میں بھوسے کو سونے کی تاروں میں بدل دوں گا مگر اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ لڑکی نے کہا کہ تم میرے گلے کا ہار لے لینا۔ بونا رضامند ہو گیا۔ اس نے بھوسے کو سونے کی تاروں میں بدل دیا۔ بادشاہ کمرے میں آیا اور ڈھیر سارا سونا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ لڑکی کو ایک اور کمرے میں لے گیا جہاں پہلے سے بھی زیادہ بھوسا موجود تھا۔ بادشاہ نے پھر وہی شرط رکھی اور چلا گیا۔ لڑکی پھر رونے لگی۔ اچانک بونا نمودار ہوا۔ اب کی بار اس نے لڑکی کی انگوٹھی کے بدلے بھوسے کو سونے میں بدل دیا۔ دوسرے دن بادشاہ آیا تو سونا دیکھ کر اور زیادہ حیران ہوا۔ وہ لڑکی کو لے کر ایک اور بڑے کمرے میں آیا جہاں بہت سا بھوسا پڑا تھا۔ نے اس سے کہا کہ اگر وہ اسے سونے کی تاروں میں بدل دے گی تو وہ اس سے شادی کر لے گا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بونا پھر نمودار ہوا اور بدلے میں کچھ طلب کیا۔ اس پر لڑکی نے کہا میرے پاس اپنی ماں کی نشانی صرف ایک انگوٹھی ہے اور وہ ہار جو میں تمہیں دے چکی ہوں۔ اب میں اور کچھ نہیں دے سکتی۔ اس پر بونے نے یہ شرط رکھی کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ اپنا پہلا بیٹا بونے کو تحفے میں دے گی۔ شرط ماننا تو نہیں چاہتی تھی لیکن مجبوراً مان گئی۔ اگلے دن بادشاہ آیا تو سونے کے ڈھیر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے لڑکی سے شادی کر لی۔ جب ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا لڑکی کے پاس آیا جو اب ملکہ تھی اور اس نے کہا کہ وعدے کے مطابق بچہ اس کے حوالے کر دے۔ لڑکی بچہ اسے دینے پر تیار نہ ہوئی تو بونے نے شرط رکھی کہ اگر 3 دن میں ملکہ بونے کا نام بتا دے تو وہ بچہ نہیں لے گا۔ ملکہ 2 دن تک بونے کا مختلف نام بتاتی رہی لیکن اصل نام نہ بوجھ سکی۔ بونا بہت خوش ہوا اور جنگل میں جا کر خوشی سے ناچنے لگا۔ آج میں پکاؤں گا، کل میں کھاؤں گا، تب پیارے شہزادے تمہیں لے جاؤں گا۔ کوئی نہیں جانتا بات بڑی ہے عام کہ تتو بونا ہے میرا نام۔ اتفاق سے جب بونا یہ گانا گا رہا تھا تو ایک درباری جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ درباری ملکہ کی مشکل سے واقف تھا، لہٰذا اس نے فوراً جا کر ملکہ کو بتایا کہ اس نے بونے کو یہ گانا گاتے سنا ہے۔ ملکہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن جب بونا آیا تو ملکہ نے کچھ نام بتانے کے بعد بونے کا صحیح نام بتا دیا۔ بونا اپنا نام سنتے ہی شدید غصے کی حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔